اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظائف کامل۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ سجدہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ سجدہ وہ سورہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا ہے، اسی لیے اس سورت کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ انبیاء اور سورہ ملک پڑھے گا تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی، اور ان صورتوں کو پڑھنے والے کے درجات قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور ان کی بخشش کروائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ غلبت اور عزت پیدا کرنے میں بہت مفید ہیں۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بلا وجہ اسے تنگ کرتا ہو، سختی سے پیش آتے ہوں، تو اس شخص کو چاہیے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ افسران بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ اور اس سورت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے مریض کو صحت یاب فرمائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین یا جائیداد کے مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہوا ہے تو اسے چاہیے 21 روز تک اس سورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلائے گی۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔